بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے سندھ رینجز میں جابس کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ویب سائٹ سرچ کرنی ہے join.pakistanrangersSindh.gov.pk۔ یہ ویب سائٹ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ ویب سائٹ سرچ نہیں ہو رہی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ کہتا ہے رجسٹر ہیئر، آپ رجسٹر ہیئر پر کلک کریں۔ رجسٹر ہیئر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے کہتا ہے CNSE، آپ اپنا شناختی کا نمبر لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اسٹرانگ سا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے، یہ کم از کم 6 انچوں کا پاسورڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کنفرم پاسورڈ والے خانے میں اپنے پاسورڈ کو دوبارہ لکھیں اور اس کے بعد کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ جب آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ نے یہاں پر سائن ان پر کلک کرنا ہے۔ سائن ان پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے CNSE، آپ نے یہاں پر اپنا شناختی کا نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد پاسورڈ والے خانے میں پاسورڈ لکھیں اور سائن ان کے بٹن پر کلک۔ سائن ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ آپ اس کو نیچے کی طرف سکرول کریں۔ سکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ جس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ایج لمٹ بھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں، کوالیفیکیشن جو مانگی گئی وہ بھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں، لاسٹ ڈیٹ بھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی یہاں پر آپ فیس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح سے شو ہو رہی ہے۔ یہاں پر آپ سینیٹری ورکر کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے لیے پرائمری کوالیفیکیشن مانگی گئی اور اس کے لیے فیس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ آپ نے جنرل ڈیوٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر اس کی 500 آپ کی فیس آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد کلر کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں پھر بھی آپ کو 500 روپے فیس چلان پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد مسالچی کے لیے اپلائی کرتے ہیں پھر بھی آپ کو 500 روپے فیس پے کرنی پڑے گی۔ کوالیفیکیشن تینوں کے لیے مڈل ہی ہے، اور یہ تمام کیٹیگریز کے لیے مڈل ہے، لیکن ایک کیٹیگری ہے جس کے لیے آپ کو جس طرح سینیٹری ورکر ہے اس کے لیے پرائمری کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے۔ یہ کہتا ہے کینڈیڈیٹ CNSE، آپ اپنا شناختی کا نمبر چیک کریں۔ چیک کرنے کے بعد نیکسٹ تاریخ پیدائش، یہاں پر آپ نے اپنے تاریخ پیدائش کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنی ایج کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پریورٹی سینٹر 1، آپ نے سینٹر کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ نے یہ سینٹر سلیکٹ کریں گے پریورٹی 1 میں۔ اس کے بعد پریورٹی 2 میں آپ نے کوئی بھی سینٹر سلیکٹ نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس یہاں پر جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں اس میں کراچی کے علاوہ کوئی اور سینٹر بھی دے گئے، پھر آپ نے پہلے جو اپنا پہلا پریورٹی ہے وہ سلیکٹ کریں گے، پھر اس کے بعد پریورٹی 2 میں سینٹر کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کینڈیڈیٹ نیم، یہاں پر اپنا نام لکھیں، فادر نیم والے خانے میں والد کا نام لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر اپنے پروونس سلیکٹ کریں، جو بھی آپ کا پروونس ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد تحصیل، یہاں پر آپ نے اپنی تحصیل کا نام لکھنا ہے، جو بھی آپ کی تحصیل کا نام ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جنس، یہاں پر آپ نے جنس سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہائٹ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کے ہائٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے سلیکٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے۔ اس کے بعد مارچ اسٹڈی یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ آپ اقلیت سے بلانگ کرتے ہیں تو یس پر کلک کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اقلیت کی ٹائپ بھی سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ اقلیت سے بلانگ نہیں کرتے نو پر کلک کریں۔ اس کے بعد میلنگ ایڈریس میں آپ نے یہاں پر اپنا پروونس سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی یا اس کے بعد پھر آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر آپ کا ڈسٹرکٹ کا جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، یہاں پر آپ نے تحصیل کا نام لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ہوم ایڈریس میں آپ نے مکمل اپنا ایڈریس لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے پرماننٹ ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس اس طرح سے یہ لکھ دینا ہے۔ ایڈریس لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے موبائل نمبر، یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور موبائل نمبر بھی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے ہائیسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، 5 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، یا آپ نے FA FSC کی ہوئی ہے، ICS کیا ہوا ہے، جو بھی آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پر آپ نے ہائیسٹ کوالیفیکیشن کو انٹر کرنا ہے۔ انٹر کرنے کے لیے آپ اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد ڈسپلن میں یہاں پر آپ نے ڈسپلن سلیکٹ لکھنا ہے، جو بھی آپ کا ڈسپلن ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد مارکس میں یہاں پر آپ نے جتنے نمبر حاصل کیے تھے وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹل نمبر لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی پرسنٹیج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، اور یہاں پر آپ نے گریڈ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما
ہے تو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد اسکل یہاں پر آپ نے لکھنی ہے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر کہتا ہے ڈیٹیل آف ورڈس آف پاکستان. آپ کے والد پاکستان رینجرز کے حاضر سروس یا سابقہ ملازم ہیں. اگر ہیں تو یس پر کلک کر دیں اور یہاں پر یس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے والد کا شناختی کا نمبر, رینک, اس کے بعد رجسٹریشن آف نمبر آف فادر, اس کے بعد پریزنٹ اسٹیٹس آپ نے یہاں پر ان کا لکھنا ہے, یہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے والد سے کام نہیں کر رہے پھر آپ نو پر کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ کیا آپ اس وقت پاکستان رینجرز سندھ میں خدمات انجام دے رہے ہیں, تو یس پر کلک کر دیں. پھر آپ نے یہاں پر اپنی ڈیٹیل سلیکٹ کرنی ہے. ڈیٹیل سلیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹ آف انرولمنٹ لکھیں, اپنے رجسٹریشن نمبر لکھیں, رینک لکھیں اور ونگ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں تو نو پر کلک کر دیں. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ایڈیشنل انفارمیشن, اضافی معلومات آپ نے یہاں پر دینی ہے. سب سے پہلے یہاں پہ یہ کہتا ہے پولیٹیکل افیلیشن, کہ آپ کی سیاسی وابستگی ہے تو یہاں پر آپ نے اگر کوئی ہے تو وہ یہاں پر آپ نے یس پر لکھنا ہے, اگر نہیں ہے تو نو لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ تفصیل میں یہ کہتا ہے کہ والد سرکاری ملازم یا مسلح افواج سے بلانگ کرتے ہیں. اگر ہیں تو یس پر کلک کر دیں. اگر یس پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہاں پر کہتا ہے CNSE نمبر آف فادر, اپنے والد کا شناختی کا نمبر لکھیں, اس کے اپائنٹمنٹ یا رینک لکھیں, سروس یا ID نمبر لکھیں. اس کے بعد اسٹیٹس یہاں پر آپ نے لکھنا ہے, جو بھی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے, ڈپارٹمنٹ لکھیں اور ان کا یہاں پر سپورٹنگ ڈاکومنٹس یا آپ کا ان کا سروس ریکارڈ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کام نہیں کر رہے کسی بھی ادارے میں پھر آپ نو پر کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے بہن بھائی سرکاری ملازم ہیں یا مسلح افواج یا رینجر میں کام کرتے ہیں تو یس پر کلک کر دیں. پھر ان کی یہاں پر ڈیٹیل لکھنی ہے, اگر نہیں کرتے تو نو پر لکھ دیں. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کسی قانونی مقدمے میں ملوث رہیں, اگر رہے ہیں تو یس پر لکھیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کی ڈیٹیل یہاں پر لکھیں اور اپلوڈ ڈاکومنٹس میں اس مقدمے کی آپ نے ڈیٹیل یہاں پر لکھ دینی ہے, اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ آپ کے درخواست دہندہ کے خلاف کوئی FIR درج ہے, تو اگر درج ہے تو یس پر کلک کر دیں. اس کے بعد یہاں پر اس کی ڈیٹیل لکھیں اور اس کے FIR کا متن بھی یہاں پر لکھ دیں. اگر آپ بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے بے گناہی کی تصویر یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, اس کا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کسی اور سرکاری عہدے کے لیے درخواست, اگر آپ نے درخواست دی ہوئی ہے پھر آپ نے یہاں پر اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے اور اس کی یہاں پر اپلوڈ ڈاکومنٹس میں آپ نے وہ اپلیکیشن اپلوڈ کر دینی ہے. اگر نہیں دی تو نو پر کلک کر دیں. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے اپلوڈ ڈاکومنٹس, آپ نے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے. سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے پکچر, آپ نے تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد CNSE فرنٹ, اپنے شناختی کارڈ کے فرنٹ سائڈ کو اپلوڈ کریں. اس کے بعد CNSE بیک, اپنے شناختی کارڈ کے بیک سائڈ کو اپلوڈ کریں. اس کے بعد کہتا ہے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ, اپنا تعلیمی سرٹیفکیٹ جو آپ کا لیٹسٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. جس طرح سے اگر آپ کا ہائیسٹ کوالیفیکیشن میٹرک ہے تو میٹرک انٹر اپلوڈ کریں گے. اگر آپ کے ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے تو وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اگر آپ کے ہائیسٹ کوالیفیکیشن BA BSc ہے تو وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد ڈومیسائل سرٹیفکیٹ میں ڈومیسائل کی پکچر کو اپلوڈ کریں. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی ٹیکنیکل ڈپلوما ہے تو وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر انسٹرکشنز دی گئی ہیں, غلط معلومات فراہم کرنے کی صورت میں درخواست گزار قانونی کارروائی کا ذمہ دار ہوگا. اس کے بعد یہاں پر آپ نے سامنے آپشن دے رہے سبمٹ پر کلک کرنے سے پہلے آپ اپنے اپلیکیشن کو 2-3 مرتبہ دوبارہ چیک کریں تاکہ کہیں پر کوئی بھی مسٹیک ہے آپ اس کو سیٹ کر لیں. سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے آپشن دے رہے سبمٹ, آپ سبمٹ کے بٹن سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے حلف نامہ یا اقرار نامہ, آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں. ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ تمام شرائط ضوابط لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس باکس پر کلک کر دیں. اس کے بعد I accept کے بٹن پر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے آپ کی درخواست جمع ہو چکی ہے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی, آپ کا رول نمبر, آپ یہاں پر اپنا رول نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں. اپلیکیشن اور رول نمبر چیک کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر آپ نے مائی اپلیکیشن کے سیکشن میں چیک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے درخواست کی پیش رفت, اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے جو آپ شارٹ لسٹڈ نہیں ہوئے, پینڈنگ میں, جیسے آپ شارٹ لسٹڈ ہوں گے پھر آپ کو یہاں پر آپ کی رجسٹریشن سلپ بھی آپ یہاں پر پرنٹ کر سکیں گے. آپ کے سامنے یہاں پر آپشن دے رہا ہے پرنٹ رجسٹریشن سلپ, آپ اس پر کلک کر کے اپنی رجسٹریشن سلپ بھی پرنٹ کر سکیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے فیس پے کرنی ہے. اگر یہاں پر آپ کے پاس فیس کا آپشن نہیں آ رہا پھر آپ نے جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ نے فیس ساتھ لے کر جانی ہے اور وہاں پر بائی ہینڈ جا کر جمع کروا سکتے ہیں. یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے پاکستان سندھ رینجرز میں جابس کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ کو کسی بات کے سمجھ نہیں ہے, آپ کمنٹ سیکشن اپنے کوئری لکھیں, اپنا کویشچن لکھیں, آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں.